بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں سے حالات پوچھنے کی بجائے حال چال پوچھیں، ان کے درد کو محسوس کریں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ لوگوں کی دنیا ہماری دنیا سے کس قدر مختلف ہے اور وہ اپنی دنیا میں کس طرح کی زندگی جی رہے ہیں۔ بیکار جگہوں پر اپنے جذبات ضائع مت ہونے دیں، انہیں سنبھالیں، ورنہ یہ آپ کی زندگی کو کھوکھلا کر دیں گے۔ زندگی کے بارے میں جتنی زیادہ سمجھ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ دنیا کی نظروں میں کامیاب انسان کہلانے کے حقدار ٹھہریں گے۔ اگر کامیابی سے زیادہ گرنے کا ڈر غالب ہو تو پھر کبھی رسک نہ لینا، کیونکہ تم گرنے سے پہلے گر چکے۔ بعض اوقات انسان جگہوں اور لوگوں سے کتراتا نہیں ہے، بلکہ وہ ان چیزوں سے تھک چکا ہوتا ہے۔ اچھے خیالات کو عمل میں نہ لایا گیا تو وہ اچھے تو ہو سکتے ہیں مگر مستفید نہیں ہو سکتے۔ عارضی اور وقتی خوشیاں طویل مدتی خوشیوں کی دشمن بنتی جا رہی ہیں۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ رشتوں کی قدر ان کی زندگی میں کریں، ورنہ تصویریں کہاں کسی کی کمی کو پورا کر سکتی ہیں۔ زندگی میں سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، کسی کا کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ اس کو سکون دو جس سے آپ کو سکون نہیں ملا، اور معاف اسے کرو جس نے آپ کو معاف نہیں کیا۔ دنیا میں کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں بات یا ملاقات کی مجبوری نہیں ہوتی، وہ انسان کی ہر بات اور اس کی ہر ملاقات میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں۔ مانتے ہو نا کہ لفظ اور تصویر ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ جہاں یہ سب کچھ ختم ہوتا ہے وہاں سے تصور کا رشتہ شروع ہوتا ہے۔ مخلصی سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اسے اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے مگر تاثیر رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راہ حیات بن جائیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ روشنی بنے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب یادیں خوشگوار ہوں تو۔ اچھے لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ محبت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ برسوں گزر جانے کے بعد بھی محبت ہی رہتی ہے۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوہ کے علاوہ کچھ اور آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیے۔ دھوکے کی خاصیت یہ ہے کہ دینے والا اکثر خاص ہوتا ہے۔ خاموش چہرہ خاموش لفظ کی طرح صاحب نظر انسان کے سامنے بولتا ہے۔
کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ اینٹوں کے جڑنے سے مکان اور مکان میں رہنے والوں کے دل جڑنے سے گھر بنتے ہیں۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے نا، وہ ملے یا نہ ملے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، پھر بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمیں اس کھوئی ہوئی محبت کی یاد تڑپاتی ہے اور دل کہتا ہے اگر وہ ہوتا تو کہانی کچھ اور ہوتی۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ کبھی کبھی خود کو منانا پڑتا ہے، کسی اپنے کو بسانے کے لیے خود کو گرانا پڑتا ہے، کسی اور کو منزل تک پہنچانے کے لیے خود کو گھٹیا ثابت کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہاں، کبھی کبھی محبت مجبور کر دیتی ہے وہ سب کرنے کو جو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ آپ خود ٹوٹ جاتے ہیں دوسروں کے لیے، دوسروں کی خوشیوں کے لیے۔ خود کو سنبھال لینا چاہیے، سمیٹ لینا چاہیے۔ یہ دنیا ہے، یہاں سب توڑنا ہی جانتے ہیں، کبھی محبت کے نام پر اور کبھی مجبوریوں کے رونے رو کر۔ یہاں کسی کو بھی آپ کی تکلیف نظر نہیں آنی، سب رشتے آپ کے وجود کو ہی توڑیں گے، مگر جوڑنا بندے کو خود پڑتا ہے۔ بہتر ہے وقت سے پہلے اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائے تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ جو آپ سے پیار کرتا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی عزت کو اپنی عزت سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔